پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب سے، جن کا 22 سال کا سیاسی سفر اور جد و جہد اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ بطور سیاسی جماعت اب وفاقی حکومت بنا سکتے ہیں، اور بہت سے ان کے چاہنے والے ان کو بطور کلٹ فگر بھی لیتے ہیں۔ آگے چیلنجز کیا ہیں اور حکومت بنانے کے بعد کی پالیسیز کیا ہیں؟ جو پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے ابھی میں آ بھی رہا تھا تو بنی گالہ میں ایک احتجاج ہو رہا تھا، وہ کیا معاملات ہیں ان پہ بات کریں گے عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب، پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ عید خیر مبارک۔ عید ادھر ہی گزاری ہے اس دفعہ یا نتھیا گلی؟ نہیں، نتھیا گلی یاد آ رہا ہے پچھلے سال، کیونکہ ٹائم تھا نتھیا گلی میں بڑا زبردست گرمیاں گزاری، لیکن الیکشن کا ٹائم ہے، پریشرز ہیں، ٹکٹس دینے ہیں، 5 ہفتے ہی رہ گئے کیمپین۔ نتھیا گلی جا نہیں سکے، یہ باہر مظاہرین تھے، مجھے بھی بڑی مشکل سے آنے دیا ہے، اور اس شرط پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری آپ جو بھی ڈیمانڈز پیش کیجیے گا، تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجیے گا جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا تو وہ میں کر دوں۔ یہ احتجاج تو کافی دن سے، عید پہ بھی تھا یہ احتجاج؟ میں آپ سوچیں کہ عید اور 2 دن میں 1000 واٹس ایپ آئے ہیں مجھے، 1000 واٹس ایپ، اور وہ سارا اصل میں دیکھیں 4500 لوگوں نے اپلائی کیا، 4500 لوگوں نے اپلیکیشن لی، ابھی تک ہم نے کوئی 450 500 ٹکٹ دیے ہیں، میں 700 دے دیں گے۔ تو جو باقی لوگ ہیں وہ سارے سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے، اور ان کو سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے ابھی تک جتنے ٹکٹس دیے ہیں اور کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے ہیں، نیشنل اسمبلی کی جتنی سیٹس ہیں اس کے مطابق آپ نے تمام حلقوں پہ ٹکٹس دیے ہیں یا ابھی کچھ حلقے رہتے ہیں؟ نہیں ارشد، ابھی ہم نے روکے ہوئے ہیں، کئیوں کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن ہم تقریباً 180-90 تک پہنچ گئے ہیں، وہ باقی ہم نے روکے ہوئے ہیں اس وقت۔ ان کے اوپر پارٹی کے اندر چل رہی ہے، ریویو بھی چل رہا ہے، کئی جگہ ہم نے ٹکٹس دیے ہیں اور ان کے اوپر ریویو مطلب کہ اور اوپینین آ رہے ہیں۔ مثلا ہم نے 3-4 ٹکٹ دیے اور ان کے اوپر پتہ چلا کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو اب پہلے ہم نے ٹکٹ دیے، اب یہ ریویو کا ٹائم ہے، اگلے 3 دن ریویو کریں گے۔ 272 ٹوٹل ڈائریکٹ الیکشن جن سیٹس پہ انہیں 180 آپ نے کہا، مزید آپ دیں گے یا کہ اسی پہ کافی ہے؟ اور مزید کتنے ٹکٹس آپ دیں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ارشد بڑی کم ہوگی۔ اصل میں ہم نے جو اب ٹکٹس دینے ہیں وہ کینڈیڈیٹس ہیں جن کے یعنی جب فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اے کو دیں یا بی کو دیں، اس کے اندر ابھی پھنسا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم 240 تک دے دیں گے۔ 240 ٹکٹس آپ دے دیں گے، اور آپ کو امید کیا ہے؟ پنجاب کی تقریباً 140 نشستیں، کتنی جیتنے کی امید ہے آپ کو؟ اب دیکھیں، آپ ایک آپٹمسٹ سے پوچھ رہے ہیں، اسپورٹس مین سے، جو جب قدم گراؤنڈ پہ رکھتا تھا ہمیشہ سمجھتا تھا وہ جیتے گا، اور جیتا نہیں تھا، بڑی ماریں بھی بڑی پڑتی تھی۔ میں اس بار یہ فیل کر رہا ہوں کہ 22 سال میں یہ بہترین ٹائم ہے۔ ٹائم اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کے پاس پہلی دفعہ تیاری سے الیکشن ہم لڑ رہے ہیں۔ تیاری کیسے؟ پہلے تو مینیفیسٹو، کبھی ہم نے اتنی زبردست 100 دن کا پلان بنایا، ہم نے اپنے 11 پوائنٹس دیے جو مین چیزیں کریں گی، یعنی ہم ایک تیاری سے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مینیفیسٹو بھی جو دیں گے وہ بہترین مینیفیسٹو، بڑا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ سیکنڈلی، ہم پہلی دفعہ وہ لوگوں کے ساتھ الیکشنز میں جا رہے ہیں جن کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہے، الیکٹیبلز جن کو کہتے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں 2013 میں 80% لوگ تھے جنہوں نے کبھی الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، تو جو الیکشن نہیں، جس نے الیکشن نہ لڑا ہو، اس کے لیے خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں بہت مشکل ہوتا ہے الیکشن لڑنا، کیونکہ آپ کو ایک تو کم از کم کوئی 2000 تو ورکرز چاہیے پولنگ ڈے، جو آخری دن جب آپ نے ووٹ ڈلوانا ہے، آپ کو پولنگ ایجنٹس چاہیے، آپ کو لوگ چاہیے جو کہ لوگوں کو، ووٹر کو لے کے آئیں گے۔ وہ جو ایکسرسائز ہے، وہ اگر آپ کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو، آپ کو آتا ہی نہ ہو الیکشن لڑنا، بڑا مشکل ہے آپ کا الیکشن لڑنا ان لوگوں کے ساتھ جو جانتے ہیں سائنس۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ووٹ بینک بھی ہو، لیکن آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ایسا نہ ہو جو الیکشن لڑنا جانتا ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے الیکشن جیتنا۔ آپ نے جب یہ ساری الیکٹیبلز کی ایکسرسائز کی ہوگی تو ایک نمبر ہوگا، آپ کے سیاسی مخالفین جن میں آصف زرداری، وہ تو کہتے ہیں کہ جی اگلی حکومت ہم بنائیں گے۔
آپ کتنے نمبرز دیکھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف، آپ نے خود کا بیسٹ ٹائم ہے، کتنے نمبرز آپ لے لیں گے نیشنل اسمبلی میں؟ ارشد میں فیل کرتا ہوں، میری یہ انسٹنکٹ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، یہ میری زندگی کا فلسفہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے. اللہ ہمیں صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پوری محنت کریں، نیتوں کا راز وہ جانتا ہے، کامیابی وہ دیتا ہے، کامیابی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں وہ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ نماز میں ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کی منزل پہ نہ پہنچا، اس راستے پہ لگا. انسان کے پاس صرف ایک کوشش ہوتی ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ 22 سال میں ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جب بہترین تیاری ہے، سب سے زیادہ بھی ہے. آپ کی کچھ پارٹی میں انٹرنل بہت سے لوگوں نے ڈیوائڈ بھی کر لیے کہ میں فلانی منسٹری لوں گا، میں فلان جگہ لاؤں گا، شیڈو قسم کی، وہ شیڈو باکسنگ جس طرح سے ہوتی ہے وہ ساری. آپ کے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے نمبر آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ یہ والا نمبر اگر ہوگا تو میں حکومت بنا لوں گا اور اتنے نمبر ہم شور شاٹ لے لیں گے؟ میں ارشد سمجھتا ہوں انشاءاللہ کلیئر میجورٹی آئے گی اس باری. میں انشاءاللہ کلیئر میجورٹی 172، یعنی کہ ہم ایک کلیئر میجورٹی سے جیتیں گے، یعنی ہمیں کولیشن نہیں بنانی پڑے گی. میں اس لیے سمجھتا ہوں سمپل میجورٹی کا نمبر ہے 172. ابھی تک آپ نے 179 ٹکٹ دیے ہیں جس میں 5 آپ کی ہیں. اٹک سے آپ کے کینڈیڈیٹ 2 سیٹوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اسی طرح مزید کچھ حلقے ہیں جہاں پہ سرور صاحب وہ 2 حلقوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ نکالیں تو ٹوٹل وہ تو سمپل میجورٹی کے آپ نے ٹکٹس ابھی تک اتنے دیے ہیں. نہیں، میں انشاءاللہ ہمارا 240 شاید 250 پہ ہم پہنچ جائیں جو الٹیمیٹ ٹکٹس دیں گے. انڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ جب دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس میجر نمبر آ جائے تو پھر انڈیپینڈنٹس آ جاتے ہیں. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ نے اس موڑ پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے جدھر پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے. یہ میرا فیلنگ ہے. میں 2013 کے الیکشن کا میں بتاؤں، 2013 میں بھی بڑا ویو آیا تھا. ہمارے پاس الیکٹیبلز نہیں تھے، ہمارے پاس صرف کوئی 20-15% لوگ تھے جنہوں نے الیکشن لڑا ہوا تھا، باقی نئے لوگ تھے. لیکن جو ویو آیا تھا 2013 سے، مجھے یاد ہے میرے 17 دن کی کیمپین میں ایک اٹھ گیا تھا کام. اب اس سے بہت بڑا ویو آ رہا ہے. اب جو یہ 5 سال گزرے ہیں اس کے اندر ایک پبلک کی ایجوکیشن ہوا ہے، دھرنا ہوا، دھرنا 126 دن ایک پبلک میں شعور آیا. پھر پینما آیا جس میں پہلی دفعہ آج آپ دیکھیں کرپشن مین ایشو بن گیا پاکستان کا. پہلے آپ ساری سرویز دیکھتے تھے تو کہتے جی بے روزگاری اور مہنگائی مین ایشو ہے. اب لوگوں نے سمجھ بیٹھے ہیں کہ بے روزگاری اور مہنگائی کرپشن کے حوالے سے آپ نے بہت آگاہی دی، اس پہ بھی آتے ہیں، اس ایشو پہ کرپشن بات کرنے. وفاق کی تو آپ نے یہ سچویشن ہے. صوبے کون کون سے ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں آپ حکومت بنا سکتے ہیں؟ لاسٹ ٹائم خیبر پختونخوا آپ کو ملا تھا، اس دفعہ پنجاب پہ کام کر رہے ہیں، محنت کی آپ نے؟ بالکل 2 صوبوں کے اندر انشاءاللہ گورنمنٹ بنائیں گے، پنجاب میں اور کے پی میں. اور وہ نمبرز بھی کے پی میں تو خیر شو کرتے ہیں. پنجاب میں اگر آپ وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا گراف اوپر جا رہا ہے، ہم نے جو سرویز کروا رہے ہیں 140 سیٹیں ہیں. ہاں، اور ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے. نون لیگ جو ہمارے سے اوپر تھی وہ نیچے آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے انٹرنل پارٹی ٹکٹ دینے سے پہلے ہم نے زیادہ تر سرویز کروائی حلقے میں. مثلا 4-5 کینڈیڈیٹس ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نے سرویز کروا دی حلقوں میں. تو ہم اصل میں یہ جو اب ریویو بھی ہو رہا ہے، سرویز کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو ہم سروے دیکھ کے کر رہے ہیں. تو انہی سرویز میں پی ٹی آئی کا گراف اوپر جا رہا ہے. اور جب یہ جو ویو آتا ہے نا ارشد، جو ویو آتا ہے، جو کہتے ہیں نا ایک دم ذوالفقار علی بھٹو کا ویو آیا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا 1970 میں کیا ہوگا. وہ ویو تب آتا ہے جب ایک ووٹر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جماعتیں ہیں لیکن میری زندگی یہ جماعت ٹھیک کرے گی. وہ پھر ووٹر شفٹ کرتا ہے اینڈ میں، اور اس کو ویو کہتے ہیں. میرے خیال میں خیر اللہ میں ایمان ہے کہ اس باری پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویو آئے گا. ویو آئے گا. اس ویو کے لیے کچھ گراؤنڈ پہ ورک بھی کرنا چاہیے. لاسٹ ٹائم آپ نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی، پنجاب میں شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کا فوکس اس دفعہ لگ رہا ہے کہ سینٹر نہیں ہے، پنجاب ہی ہے، کہ اگر وہاں پہ چیف منسٹر بن جائے. یونین کاؤنسل لیول تک ان کے دفاتر ہیں، سارا انفراسٹرکچر موجود ہے، اور آپ کے کرٹکس کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت صرف سوشل میڈیا پہ موجود ہے، یونین کاؤنسل لیول پہ آپ کے دفاتر ہی نہیں ہیں. کیا صحیح ہے یہ؟ اس پہ کوئی شک نہیں کہ نون لیگ 30 سال سے انٹرینچڈ ہے پنجاب میں. 6 دفعہ پنجاب کی حکومت کیا انہوں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے خلاف جائے گا اس باری، کیونکہ یہ جو 10 سال مسلسل شہباز شریف
پاور میں رہا ہے. ان 10 سالوں میں شہباز شریف کے پاس جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے وہ تقریباً 6000 ارب روپیہ تھا. 6000 ارب روپیہ. اس 6000 ارب میں یہ الیکشن کیمپین میں ہم کم از کم لوگوں سے پوچھیں گے, آپ یہ بتا دیں کہ پنجاب میں انسانوں کے لیے ان 6000 ارب کدھر گیا ہے؟ سڑکیں بن گئی ہوں گی, اوور ہیڈ بریجز بن گئے ہوں گے, میٹروز بن گئی ہیں. لوگوں کو بنیادی ضروریات ہیں. مجھے ہسپتال چاہیے, میرے گھر میں بچے بیمار ہیں, ماں بیمار ہے, میں 4 لوگوں کو بستروں میں دیکھ رہا ہوں. کیا آپ نے چینج لے کے آیا 10 سالوں میں؟ میں نے اسکولوں میں جانا ہے. ہمارا یہاں 1.5 کروڑ بچہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے پنجاب میں. پھر گورنمنٹ اسکولوں جدھر عام آدمی کا بچہ جاتا ہے وہاں سے اوپر ہی نہیں آ سکتا. پھر یہ جو بیسک صاف پینے کا پانی مجھے چاہیے, جو بنیادی ضروریات ہیں نا لوگوں کی, وہ پوچھیں گے اس باری کہ آپ نے 6000 ارب روپیہ خرچ کیا, کیا فائدہ ہوا عام آدمی کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اگینسٹ جائے گا 10 سال جو ان کی حکومت رہی ہے. تنظیمیں آپ کی جتنی مرضی ہو, آخر میں تو ووٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ 2 صوبے مین فوکس ہے جہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں آپ بنا لیں گے, خیبر پختونخوا اور ایک پنجاب. جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا, سروس میں یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا ہوگا کہ پاکستانی عوام کے 3 مین مسائل کون سے ہیں, وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑا جو نمبر 1 مسئلہ ایک عام انسان کا ہے وہ ہے روزگار, یوتھ کا, اسپیشلی نوجوانوں کا. ایک گھر تباہ ہو جاتا ہے جب ایک نوجوان بے روزگار ہو. دوسرا مسئلہ ہے مہنگائی. اب یہ ڈی ویلیو ہو گیا روپیہ. ان کے ہوتے ہوئے, نون لیگ کے ہوتے ہوئے روپیہ میرے خیال میں کوئی 90 روپے سے گیا ہے 120 روپیہ. اب میں بیٹھے بیٹھے میرے بینک میں اگر پیسے پڑے تھے تو اگر 100 روپیہ پڑا تھا جب یہ نون لیگ آئی ہے, وہ رہ گیا 70 روپیہ. یعنی میری دولت کم ہو گئی ہے. اور جب آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے, پیٹرول اوپر چلا جاتا ہے, ڈیزل اوپر, مہنگائی کھا جاتی ہے ایک آدمی کو. دیکھیں مہنگائی ختم کیسے کریں گے؟ مہنگائی کے لیے جب تک پاکستان میں گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, جب ادارے مضبوط ہوں گے گورننس سسٹم ٹھیک ہوگا. گورننس سسٹم جب ٹھیک ہوتا ہے انویسٹمنٹ آتی ہے, روزگار ملتا ہے, سرمایہ کاری ہوتی ہے. آپ جب گورننس سسٹم ٹھیک کرتے ہیں تو کسی ملک میں عام آدمی کے حالات ٹھیک نہیں ہو جب تک 2 کام نہیں ہو. ادارے مضبوط کر کے گورننس سسٹم ٹھیک کریں, اور دوسرا انسانوں پہ پیسہ خرچ کریں. دیکھیں آپ جب گورنمنٹ ہاسپٹلوں کو ٹھیک کرتے ہیں, یا جو ہم نے پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس بنائی ہے, آدھی آبادی کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے, 5.5 لاکھ روپے ایک خاندان کے پاس ہیں. ہوتا کیا ہے کہ غریب آدمی میں جب بیماری ہوتی ہے اور اس کو پیسے خرچ کرنے پڑے, اس کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے. جب آپ ان کو بنیادی ضروریات دیتے ہیں, ہیلتھ انشورنس, گورنمنٹ اسکولوں کے اندر اچھی تعلیم, پختونخوا کے اندر 1.5 لاکھ بچے پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ اسکولوں میں آئے کیونکہ اسٹینڈرڈ اوپر گئی ہے, ٹیچرز بھرتی کیے گئے. یہ جو بنیادی ضروریات ہیں اس سے انسان کے پاس پیسہ بچتا ہے. جب انسان تعلیم کے اوپر بھی پیسہ پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو بھیجے, بیمار ہو تو اس کو جانا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا, یا دوائیوں کے لیے پیسہ کریں, اس سے غربت بڑھتی ہے. بنیادی ضروریات جب آپ پوری کرتے ہیں تو ایک خوشحالی آتی ہے معاشرے میں. یہ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے, یہ ساری پلانز اناؤنس کرنے کے لیے قومی خزانے میں پیسہ بھی چاہیے. آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ اس وقت بیرونی قرضوں کے کیا حالات ہیں, اور جس اکنامک میس میں پاکستان آ چکا ہے, آپ نے کچھ سوچا ہے کہ آپ کی اکنامک ٹیم کیا ہوگی اور کیا اکنامک پالیسیز لے کے جائے گی کہ اس اکنامک میس سے نکالیں؟ مثلاً 8 سے 10 بلین ڈالر اگلے 1 سال میں پاکستان کو چاہیے, اور اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ لے لیں تو وہ تو 31 بلین ڈالر کی جتنے آپ نے باقی بانڈز وغیرہ لیے ہیں وہ بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو 8 سے 10 بلین اگر منیمم بھی لیں, یہ کیسے جنریٹ کریں گے 8 سے 10 بلین ڈالر؟ ارشد, ایک چیز ہماری قوم کو سمجھ جانی چاہیے کہ جدھر انہوں نے پاکستان کو لا کے کھڑا کیا ہے, ان دونوں جماعتوں نے 6000 ارب روپیہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا 2008 میں. 10 سالوں میں پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں گیا 13000 ارب, اور نون لیگ کے 5 سالوں میں گیا 27000 ارب. اتنا قرضہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں لیا. اچھا, ایک اور جو دوسری خطرناک چیز ہے, جو آپ نے ڈالرز کی بات کی, ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے وہ 60 ارب سے پہنچ گیا ہے 93 ارب ڈالر. 93 ارب ڈالر قرضہ پہنچ گیا. ایکسپورٹ 24 ارب سے پہنچ گئی ہیں 18-19 ارب پہ. جو باہر سے انویسٹمنٹ ہے, مشرف کے دور پہ انویسٹمنٹ دیکھیں اور اب دیکھیں وہ نیچے چلی گئی ہے. ریمیٹنسز پیک کر کے نیچے آ گئی ہیں. تو ہمارے پاس
کدھر سے پیسہ آئے گا یہ قرضہ واپس بہت کرنے بڑا سوال ہے. اور میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا کرائسس ہے. جو بھی حکومت سنبھالے گا اس کو تیاری کرنی چاہیے کہ ایک ملک کو اس طرح کی گورننس دے گا جو کبھی پاکستان میں نہیں آئی. آپ نے تیاری کی ہے اس کی؟ انشاءاللہ. دیکھیں نمبر 1 چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو گورننس سٹرکچر ہے, جب تک آپ کا گورننس سٹرکچر ٹھیک نہیں نہ ہوتا انویسٹمنٹ نہیں آتی. اب پاکستانیوں سے پوچھیں, میں دبئی میں کئی دفعہ گیا ہوں, وہ پاکستانی یہاں کراچی سے جا کے دبئی میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں, وہ ملیشیا چلے جاتے ہیں. ان سے پوچھیں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں کرپشن نہیں ہے, وہ ہر روز پیسے نہیں لوگ مانتے ہیں, ان کو بجلی ملتی ہے, پانی ملتا ہے, بنیادی چیزیں جو ایک اپنی فیکٹری لگانے پہ ملتی ہیں. یہاں لوگوں سے پوچھ, اور خاص طور پہ جو بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی, اسمال اور میڈیم انڈسٹری, جو چھوٹا, یہ اصل میں یہ ملک میں امپلائمنٹ روزگار دیتی ہے, وہ ان لوگوں سے پوچھے, وہ بیچارہ کاروبار ہی نہیں چلا سکتا. پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہماری مینوفیکچرنگ نیچے جا رہی ہے, ہم ایک ٹریڈنگ ملک بن گئے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہوگی. اس کے جو اگلی حکومت جس نے آنی ہے اس نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے. اور بقول آپ کی پارٹی کی ہوا بھی چل رہی ہے, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان بطور وزیر اعظم, تو آپ نے کوئی اکنامک ٹیم سوچی ہوگی, اس اکنامک ٹیم کے کوئی نام آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی, اسد عمر کو ہم انشاءاللہ اپنا فائنانس منسٹر بنائیں گے. وہ ابھی سے ہی اکنامک ٹیم بنا رہے ہیں, ابھی سے ہی ہم کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ریولوشنری قدم اٹھانے ہیں, کیونکہ یہ اب پاکستان ایسے نہیں چل سکتا جس طرح چلتا آیا ہے. اب پاکستان چلے گا, آپ کو وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو کوئی حکومت جس کو کہتے ہیں بڑے قدم, وہ کوئی حکومت نہیں اٹھاتی. یہاں کوئی ڈسکس کیا اسد عمر نے آپ کے ساتھ, یا جیسے اسحاق ڈار ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, ان کے پاس غالباً ایم بی اے کی ڈگری, کوئی جس کے پاس اکانومی کی ڈگری ہو, وہ تو نہیں ہے اس اکنامک ٹیم میں آپ کے پاس کوئی؟ میں شارٹ ٹرم, میں آپ کو لانگ اور شارٹ ٹرم کی بات کرتا ہوں. لانگ ٹرم تو یہ ہے کہ اپنے ادارے ٹھیک کریں, ملک میں انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ پروڈیوس کریں. یہ جو سی پیک ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے, 5 سالہ پلان آ گیا. وہ جو شارٹ ٹرم ہے انشاءاللہ, یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میری سب سے زیادہ انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے ہے. یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہیں شارٹ ٹرم, اگر ان کو یہ نظر آ گیا کہ آپ کا ملک ٹھیک ہو رہا ہے, گورننس ٹھیک ہو رہی ہے, کرپشن قابو پا گیا, وہ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں گے, ان کو ہر دوسرے دن کوئی آ کے ان کو تنگ نہیں کرے گا. سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا اوورسیز پاکستانی ہے. اور میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں, ہم نے ان کے لیے یہاں ملک میں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنا دی جدھر وہ آ سکتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان ٹھیک ہو. یہ اوورسیز پاکستانیز پہلے بھی پاکستان کو مشکل حالات میں کافی مدد کرتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک اسکیم شروع کی تھی, قرض اتارو ملک سنوارو, وہ بھی ڈونیشنز بیس تھی. سوال ہے اکنامک پالیسیز پہ کیسے ہوگا؟ 8 سے 10 بلین ڈالر یہ ڈونیشنز دیں گے یہ اوورسیز پاکستانیز؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں شروع میں تو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا یہ قرضوں سے. اس کے لیے ہم نے 2-3 لوگ جو ایکسپرٹس ہیں, دیکھیں ڈیٹ مینجمنٹ ایک سائنس ہے. آپ نے اتنا بڑا قرضہ واپس کرنا ہے, امیجیٹلی آپ آئیں گے حکومت میں, کیسے کریں گے؟ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے جب آنے سے پہلے قوم کو بتائیں گے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اسے. یہ 2-3 اس کے طریقے ہیں, لیکن ابھی میں وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ سارے مشکل آپشنز ہیں. آئی ایم ایف از ون آپشن. پاکستان میں ایزی آپشنز ختم ہو چکی ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے؟ ہو سکتا ہے پاکستان شارٹ ٹرم جائے, ہو سکتا ہے نہ جائے. اسد عمر صاحب نے انڈیکیشن دی ہے کہ شاید جانا پڑے. دیکھیے آپ اگر اس وقت پاکستان کے اندر فورن ایکسچینج نہیں آتا اور اسی طرح ایکسپورٹس ہیں 50 ارب پہ پہنچ گئی ہیں, امپورٹس 20 ارب سے کم ہو گئی ہیں, یہ 30 ارب کا اتنا بڑا خسارہ ہے. اس کو شارٹ ٹرم میں کیسے پورا کریں گے؟ پلس ڈیٹ سروس کرنی ہے, پلس پہلی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. اس کے لیے ایک پوری ہم انشاءاللہ میں ابھی بات نہیں کرتا ہوں, اس کے لیے ہم پورا الیکشن سے پہلے قوم کو بتائیں گے کہ کیا ہماری اسٹریٹجی ہوگی ڈیٹ قرضے سے ڈیل کرنے کے لیے. گورننس ایشوز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ایک نظام عدل بھی ہے. نظام عدل کو ریفارم کرنے کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ کچھ ایسے لاز جس میں جو لٹیگیشن ہے وہ کم ہو سکے, جو بیک لاگ آف کیسز ہے وہ کم ہو سکے, جو قوانین ہیں جو گورے کے دور کے بنے ہوئے اس میں کوئی ریفارمز, کچھ وہ ایجنڈا آپ نے ترتیب دیا ہے؟ ارشد, جو گورننس کی بیک بون ہوتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے. آپ جتنا بہتر انصاف دیں,
وہ آپ کی گورننس سسٹم بھی ٹھیک کرتی ہے, وہ انویسٹمنٹ لے کے آتی ہے. آپ اگر آپ کسی انویسٹر سے پوچھیں, وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ آپ کے جو کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے وہ آپ کے پاس قوانین ہے, آپ کے پاس سسٹم ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ انفورس ہو سکتے ہیں. مثلا میں انویسٹ کرنے آیا ہوں پاکستان میں لوکل انویسٹر کے ساتھ انویسٹ کرتا ہوں, وہ میرے پیسے ہیرا پھیری کرتا ہے. میرے پاس جب تک وہ فورم نہیں ہوگا کہ مجھے ریڈریس کریں, میں انویسٹ نہیں کروں گا پیسہ. دبئی میں آپ ایک وجہ یہ ہے, وہ کیوں جا کے دبئی میں انویسٹ کرتے ہیں, وہاں کے گورننس سسٹم اچھا ہے, ان کے پاس ریکورس ہے, ان سے کوئی دھوکہ کرتا ہے وہ جا کے عدالت میں ان سے انصاف ملتا ہے. تو ہم نے کے پی میں کیا کیا, میں بتاؤں صرف سمپلی ایک چھوٹی سی چیز ہے. پاکستان کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پراپرٹی. آپ آدھے کیسز دیکھ لیں عدالتوں میں پراپرٹیز کے ہیں, آدھے کیسز کیوں ہیں پراپرٹیز کے. آج کیس آپ کریں پراپرٹی کا تو وہ 30 سال تک چلتا رہے گا. یہ جو قبضہ گروپ بنے ہیں پاکستان میں, بنے اس لیے ہیں کہ انہیں پتہ کہ پراپرٹی کا کیس حل نہیں ہوتا. میں آپ کے اوپر قبضہ کر لوں, آپ جائیں عدالت میں, تو وہ مجھے پتہ ہے کہ حل ہی نہیں ہونا, اور اگر میں طاقتور ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, رشوت دے سکتا ہوں. کے پی میں کیا کیا, جو سول پروسیجر کوڈ ہے جو 1907 میں بنی تھی, جو انگریز نے بنائی ہوئی تھی, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس کے اندر ریفارم لے کے آئے ہیں. آج ہم نے چیف جسٹس, ہماری جو گورنمنٹ بنی کے پی میں, چیف جسٹس, 7 چیف سیکرٹری, 7 ہماری گورنمنٹ کے لوگوں نے بیٹھ کے ایک جو قانون پاس کیا, سول پروسیجر ایکٹ جو پاس کیا ہے, 1 سال کے اندر سارے کیس حل ہوں گے. آج آپ کا سینٹر میں بھی اس طرح کے پلانز ہیں آپ کے؟ 100% یہ کرنے پڑیں گے. آپ ایک تو پہلے یہ آپ بتائیں نا کہ آپ کا آج پراپرٹی کا کیس شروع ہوتا ہے, پختونخوا کے اندر ایکٹ پاس کیا ہے اور پورا پروسیجر بنایا ہے کہ 1 سال کے اندر کیس حل ہوگا. سینٹر کے لیے ہم نے کرمنل پروسیجر کوڈ دیا ہے, ریکمینڈ کیا ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, وہ سینٹر کے پاس ہے. یہ جو کرمنل کیسز ہیں وہ کولیپس کر, پاکستان میں کرمنل پروسیجر کولیپس کر گیا ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں جلدی سے. ایک مرڈر کیس ہوا 90s کے مڈ 90s میں پختونخوا میں. کسی نے 3 آدمیوں نے جا کے ایک گھر میں اٹیک کیا اور انہوں نے 3 لوگ قتل کر دیے. ان میں سے وہ گھر والوں نے ایک کو پکڑ لیا. وہ آدمی کو انہوں نے پکڑا, وہ عدالت میں گئے. جب تک عدالت میں ابھی کیس چل رہا تھا, یہ اس پارٹی نے ان کے 2 اور لوگ مار دیے, ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کیس واپس لو. وہ جب تک ان کو سزا ہوتی ہے, جب تک اس آدمی کو جب وہ پھانسی پہ پہنچتا ہے تو 6 لوگ مار چکے ہوتے ہیں 20 سالوں میں ان دوسرے لوگوں کے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یعنی آپ اگر کسی کو قاتل کو پکڑ لیں, اس کو سزا دیتے 6 اور لوگ مروا لیں. یہ جب تک کرمنل کیسز ہیں, ان کی جب تک ریفارمز نہیں, جو ہم نے ریکمینڈ کیا سینٹر کے اندر کریں. خان صاحب, جتنے بھی سینیریوز بلڈ ہوتے ہیں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کولیشن انیویٹیبلی بنانی پڑتی ہے. اگر یہ والی سچویشن آتی ہے تو آپ نے سوچا ہے پاسبل کولیشن پارٹنر آپ کے کون ہو سکتے ہیں؟ اچھا, میں اس کو اس طرح جواب دیتا ہوں کہ میرا مقصد گورنمنٹ بنانے کا کیا ہوگا. مقصد ہوگا کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا. جس نے بھی پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے, اس نے کرپشن کے اوپر قابو پانا ہے. کرپشن جب تک کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خزانہ خالی ہوتا جاتا ہے. جو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے, تعلیم صحت پہ, لوگوں کی بھلے پہ, وہ پیسہ نکلتا جاتا ہے. تیسری دنیا ہوتی اس لیے کہ وہاں کرپشن ہے. آپ سب سے خوشحال ملک دیکھ لیں, سب سے کم کرپشن ہے. سب سے وسائل کے باوجود سب سے نیچے ملک ہیں جن کے اندر کرپشن ہے. سو جب آپ نے کرپشن پہ قابو پانا ہو, آپ جب کرپٹ لوگوں کے ساتھ الائنس کریں گے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو آپ کے کولیشن پارٹنر آپ کی ٹانگ کھینچ دیں گے. ہم نے جو پختونخوا میں ایک چیز ریئلائز کی کہ جب آپ لوگوں کو پارٹی میں لینے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کے لوگ جب آپ کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں نا, وہ آپ کی پالیسی پہ یا چلتے ہیں یا باہر ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ ایک کولیشن پارٹنر لیتے ہیں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے اگر آپ کو بنانی پڑے کولیشن, تو آپ وہ بنانا پریفر کریں گے یا چھوڑ دیں گے, یا آصف علی زرداری؟ نمبرز گیم ہے, لوگ ووٹ کیا دیتے ہیں, کس طرح کے پیٹرنز بنتے ہیں, لیکن حکومت سازی کے لیے پاسبلٹیز تو بندہ کنسیڈر کرتا ہے. اگر آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کولیشن بنانی ہو, اس سے بہتر ہے گورنمنٹ میں آئے نا.
آپ نے لوگوں کو وعدہ کیا ہوا کہ میں آ کے آپ کو گورننس سسٹم ٹھیک کروں گا, ادارے مضبوط کروں. جس وقت آپ ادارے مضبوط کریں گے سب سے پہلے وہ ادارے پکڑ لیں گے چوروں کو. جب آپ کے آج مغرب میں کوئی وہ فرشتے تو نہیں ہیں جو برٹش پارلیمنٹ میں ہیں, وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں. وہ اس لیے ان کو فرشتہ بننا پڑتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ وہ چوری کریں گے پکڑے جائیں گے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج طاقت میں آ جائیں, ادارے سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ جو مرضی کریں. نہ ایس سی سی پی آپ کو پکڑے گی, نہ نیب پکڑے گی, نہ ایف بی آر پکڑے گی, کیونکہ آپ نے اپنے لوگ اوپر بٹھا دیتے ہیں. آپ لوگ اوپر بٹھاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو نہ پکڑے. جب آپ ایسے لوگ بٹھاتے ہیں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر میں کسی اس پارٹنر سے کولیشن کرتا ہوں جو کرپشن اس ملک میں ختم نہیں کرنا چاہتا, جو خود کرپٹ ہے, تو اس کا مطلب آتے ساتھ ہی فیل ہو گیا. لہٰذا آنسر اس کی یہ ہے کہ ہر کوئی جو بھی کرپٹ لوگ ہیں اس ملک میں, جن کی لیڈرشپ کرپٹ ہے, نیچے تو ہوں گے کرپٹ یا ایماندار لوگ, لیکن اوپر کا جب لیڈر کرپٹ ہوتا ہے اس پارٹی کے ساتھ کولیشن آپ نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم, اے این پی, مولانا فضل الرحمان, اچکزئی صاحب, یہ بھی آپشنز ہیں اگر آپ ان دو کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کولیشن بنانا. آپ کی پارٹی نے یقیناً یہ سینیریو سارے ڈسکس کیے ہوں گے جب آپ الیکٹیبلز کو دیکھ رہے تھے, پارٹی ٹکٹس ایلوکیٹ کر رہے تھے, اپنے لوگوں کو دیکھ رہے تھے. تو کیا یہ بھی کنسیڈریشن میں کہیں آیا کہ جی پہلے تو یہ دونوں جماعتیں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کر چکی ہیں اور آئندہ مستقبل میں یہ دونوں خود بھی کولیشن بنا سکتے ہیں, تو ایسا سینیریو کہیں آپ نے ویژولائز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے, لیکن ان کے انٹرسٹ ایک ہے. نہ اسد زرداری چاہتا ہے کہ اس ملک میں کرپشن کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے, اس ملک میں ادارے مضبوط کریں, نہ نواز شریف چاہتا ہے. نواز شریف کو تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا, سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے, سارے ادارے مفلوج ہیں. اس لیے تو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے اندر وہ 2 بریگیڈیئرز ڈالے تھے, کیونکہ سارے سولین ادارے تو انہوں نے ختم کر دیے. تو جو نواز شریف کا گراؤز فوج کے خلاف تھا, وہ یہ نہیں تھا کہ فوج انٹرفیئرنس کر رہی ہے, وہ یہ تھا کہ فوج کے وہ 2 بریگیڈیئرز صحیح کام کیوں کر رہے ہیں, وہ بھی کنٹرول میں ہوں, جس طرح وہ پرانی نیب تھی جو اپنا آدمی انہوں نے اوپر بٹھا کے سارے کرپشن کیسز سے بچ گئے. میجک نمبر 172 ہے جب ہم یہ کولیشنز کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں, میں اللہ کامیابی دینے والا ہے, نیتوں کا راز وہ جانتا ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم اس ملک کے لوگوں کو کھڑا کریں, ایک ویو چلائیں تاکہ ہمارے پاس کلیئر میجورٹی آئے. اگر کلیئر میجورٹی نہیں آئے گی اور کسی ان پارٹیز کے ساتھ ملنا پڑا, دیکھیں دوسری چیز میں, کرپشن کبھی ایسے نہیں ختم ہو سکتی کہ جناب میرے جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ٹھیک ہیں, صرف مخالف کرپٹ پکڑوں. یہ آج تک کیوں نیب فیل ہو گئی ہے, کیوں اس ملک میں ہم کرپشن نہیں قابو پا بیٹھے. نواز شریف کی نیب بنی, سیف الرحمان اوپر بیٹھ گیا, سیف الرحمان نے اپنے ساروں کو بچا لیا, دوسرے مخالف عمران خان کی نیب میں کون ہوگا؟ عمران خان, دیکھیں نیب ہوگی وہ, میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. پختونخوا کی پولیس, پختونخوا کی پولیس ادارہ ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک مخالف کے خلاف کیس نہیں ہوا. وہ بات صحیح ہو گئی. میرے اوپر وہاں پہ بھی احتساب کا ایک ادارہ تھا جس پہ کہ پی ایم ایل این کہتی ہے وہ تو آپ نے ڈس فنکشنل کر دیا. میں پہلے صرف ایک کہتا ہوں, میرے اوپر 32 ایف آئی آر ہے, ابھی چیک کیا 32 ایف آئی آر ہے میرے اوپر. ایک مخالف بتائیں میرے پختونخوا میں جس کے اوپر کیس کیا ہو, کیونکہ وہ ادارہ ہے, وہ کتاب کے اوپر چلتا ہے, قانون پہ چلتا ہے, وہ میرے آرڈر پہ نہیں چلتا. ہمارا جو احتساب فیل ہوا, وہ فیل اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے اس کے اندر اسے کنٹرول کیا. کس کو پکڑا انہوں نے؟ ایک ہی وزیر کو پکڑا, وہ تحریک انصاف کے وزیر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, ہمارے احتساب نہیں. وہ فیل اس لیے ہوا کہ وہ فنکشن نہیں کر سکا. وہ جو ایک نیا سسٹم لے کے آئے تھے انڈیپینڈنٹ احتساب, ان کی آپس میں پولیٹیکل ریزنز تھیں, کیا وجہ؟ کوئی پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو ریزنز تھی. احتساب کمیشن بنی, انہوں نے ڈی جی احتساب بنایا, کلیش ڈی جی احتساب اور کمیشن کے بیچ میں ہو گیا. پھر وہ اینٹی کرپشن بھی وہ کام کری, وہ اوور لیپ. پھر نیب بھی کام کری تھی. یاد رکھیں پختونخوا میں نیب بھی کام کر رہی ہے, وہ نیب کی اور اس کی جوریسڈکشن ہو گئی. ہم اس لیے فیل ہوئے, ہم نے سیکھا بہت. لیکن میں یہ بتاؤں, ادارہ وہ ہوتا ہے جو قانون کے اوپر چلتا ہے, جو میرے آرڈرز پہ نہیں چلتا. جو آج پختونخوا کی پولیس, کیوں اس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی ہے, کیوں آج لا اینڈ آرڈر سچویشن سب سے بہتر ہے,
آج مخالف میرے کوئی مخالف مجھے کہے کہ ہم نے پولیس کو استعمال کرا ہے، آپ سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، سارے مخالفوں کے اوپر ایف آئی آر ہے، میرے اوپر 32 ایف آئی آر ہیں، وہ تو ابھی پتہ چلا ہے۔ وہ والی چیز اپنی جگہ پہ آ گئی. آپ نے کرپشن کا جو ایجنڈا بتایا، مثلا اصغر خان کیس جو ہے اس میں آپ نے کئی دفعہ کہا کہ جی اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں 2 شخصیات ایسے بھی ہیں جن کو آپ نے پارٹی ٹکٹس دیے اصغر خان کیس میں، ایک لیاقت جتوئی صاحب اور ایک مصطفیٰ کھر صاحب. کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر دیکھیں اصغر خان کیس کے اندر جو بھی کنوکٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آن گوئنگ چل رہا ہے نا، ابھی تو انہوں نے بلایا 25 سال کے بعد تو کیس سنا گیا، جب کیس سنا گیا اس کے بعد وہ پھر کولڈ سٹوریج میں چلا گیا، کیونکہ طاقتور کے خلاف ہمارے ادارے ایکٹ نہیں کرتے، ایف آئی او کو انہوں نے ذمہ داری دی تھی نا، اب وہ شروع کیا اس چیف جسٹس نے، جس کو ہم مبارک دیتے ہیں، تو جو بھی اس میں امپلیکیٹڈ ہے وہ ظاہر پارٹی سے باہر ہو جائے گا. میں کبھی کسی میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. میرا ارشد، میں آپ سے آج بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کبھی اقتدار دیا، آپ کبھی مجھے نہیں دیکھیں گے کسی ادارے کے اندر انٹرفیئر کرتے. میں صرف مثال دیتا ہوں، شوکت خانم 21 سال سے چل رہا ہے، آج مجھے ایک بتا دیں عمران خان نے سفارش کی ہو، ایک میں نے بھرتی کروائی ہو، نمل یونیورسٹی چل رہی ہے، ایک مجھے بتائے میں نے سفارش کی، یہ بھرتی کیا. جب تک ایک اوپر جو سربراہ ہوتا ہے، جب تک وہ ادارے کو خود امپاور نہیں کرتا، اس میں میرٹ نہیں لے کے آتا، کوئی نہیں لا سکتا. تو یہ مصطفیٰ کھر اور انہوں نے جو پیسے لیے تھے، ان میں اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہے؟ لیاقت جتوئی جن کو آپ نے ٹکٹ دے دیے، اور ایک طرف آپ کا فل اینٹی کرپشن ایجنڈا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آپ احتساب مانگتے رہے، اب وہ آپ کی جماعت میں تو ٹکٹس بھی لیں گے اصغر خان کیس میں ملوث ہونے کے باوجود. میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں کیس میں ملوث ہونا، اور جس وقت جب اب تو کیس سنا جا رہا ہے نا، تو اب تو سامنے آ جائے گا، تو جو بھی امپلیکیٹ ہوگا، میں نہیں جانتا، وہ دونوں نے ڈینائی کیا اس کے اوپر، لیکن جب بھی کوئی امپلیکیٹ ہوگا وہ باہر ہو جائے گا. ایک اور صاحب ہیں جن پہ ایک میں ارشد بات کریں، دیکھیں پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے آج تک کہ طاقتور بچتا رہا پاکستان میں. جب آپ نے کیسے بچتا رہے طاقتور؟ کیونکہ وہ ادارے کنٹرول کرتے، ادارے طاقتور کو نہیں پکڑتے. نواز شریف کو دیکھ لیں، اگر کسی اور کوئی پکڑا جاتا پینما کیس میں، پراپرٹیز آ جاتی باہر اس کے، وہ مان لیتے پراپرٹیز، اور 2 سال ہو گئے ہیں وہ سمپل یہ جواب نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا وہ پراپرٹیز خریدنے کا اور باہر کیسے گیا. یعنی انہوں نے سارا ملک انتظار، کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ملک کا، وہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے. عام آدمی اگر ہوتا 2 ہفتے میں جیل میں ہوتا. وہ آپ نے ایک کوئی میڈیا ہاؤس کا بھی تھا، وہ ایک خبر کے اوپر جیل میں ڈال دیا اس کو. یار 2 سال ہو گئے ہیں، وہ قانون کے لیے علیحدہ ہے، باہر وہ جا سکتے ہیں، باقیوں کے لیے کوئی. یہ ہے مسئلہ پاکستان کا، دوگلا قانون ہے، ایک طاقتور کے لیے، کمزور کے لیے. آپ بھی ابھی عمرے پہ گئے تھے اور 2 ایسے اشخاص کے ساتھ آپ عمرہ کرنے گئے جن کے اوپر نیب کی انکوائریز اس وقت چل رہی ہیں. دیکھیں میں ارشد، اچھا کیا آپ نے یہ بات کر دی، کیونکہ میں تو خیر عمرے میں مجھے تھوڑی دیر تو پتہ ہی نہیں چلا، اور میں ایسی کوئی معمولی سی چیز سمجھ رہا تھا، تو میں واپس آیا تو کافی بڑی بات بن گئی. سمپل چیز یہ ہے کہ پہلے مجھے کوئی بتا دے کہ کون سا میں نے قانون توڑا. اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پرائیویٹ جہاز میں گیا ہے، میں جاتا ہی نہ عمرے کے لیے. اگر وہ پرائیویٹ جہاز نہ ہوتا، اگر اگلا وہ نہ جا رہے ہوتے، میں جاتا ہی نہ، کیونکہ میرے پاس 2 دن تھے صرف. میں 27 میں جانا چاہتا تھا مدینہ، کیونکہ وہ مجھے موقع مل گیا، میں اس پہ چلا گیا. نارمل فلائٹ میں، فلائٹ ساری بکڈ ہیں، جانا مشکل ہے، 5-6 دن لگ جاتے ہیں آنے جانے میں. ایک تو اس لیے گیا. اگر یہ کوئی پرائیویٹ جہاز میں کسی کا جانا، نہ میں ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کر رہا ہوں، نہ وہ کوئی چوری کا پیسہ ہے، اس میں غلط چیز کیا ہے؟ جب میری جمائمہ سے شادی تھی، 2 دفعہ اس کے باپ نے، جمائمہ کے باپ نے 757 بھیجا تھا جانے کے لیے، یہاں کے اٹھا کے مجھے لے کے گیا. کہیں دبئی میں میرا دوست ہے، ڈیووس جانا تھا، اسے یہاں جہاز بھیج کے، تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری آگی بات زلفی بخاری کی. کون ہے زلفی بخاری؟ کون ہے زلفی بخاری؟ میرا دوست ہے، اور بہت. کب سے آپ کا دوست ہے؟ 6-7 سال سے. 2011 کے بعد سے؟ جی. جب آپ کا جلسہ ہو گیا تھا لاہور والا، اس کے بعد سے؟ نہیں، زلفی بخاری ایک کرکٹ فین ہے، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں سیکنڈ ٹیم کے لیے. وہ کرکٹ کی وجہ سے وہ خیر مجھے جانتا تھا پہلے سے بھی. اب پوائنٹ کیا ہے، زلفی بخاری، مجھے یاد ہے وہاں میں بیٹھا ہوں تو پتہ چلا جی کہ تھوڑا ڈیلے ہے، ان کے کوئی کاغذات ہونے ہیں.
یہ کہنا کہ میں نے کسی کو کال کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں مجھے ایک آدمی بتا دے کہ میں نے کسی کو ٹیلی فون کال کی ہے. میں نے کبھی، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں نے شوکت خانم میں کبھی کسی کو کال نہیں کی کہ اس کو فیور دے دو. میں نے نمل میں نہیں کال کی. پختونخوا میں 5 سال گورنمنٹ ہوئی ہماری. میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی کہے کہ میں نے ایک کلاس 4 کا نوکر بھی رکھوایا ہو، کوئی مجھے کہہ دے کہ میں نے کوئی سفارش کی ہے کسی کی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس کو انہوں نے بلیک لسٹ پہ ڈال دیا. وہ بلیک لسٹ پہ وہ بیٹھا، انٹیریئر منسٹری سے بات کی، وہ کلیئر ہو، ہم چلے گئے. مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی کہ منسٹر کون ہے آج کل؟ مجھے کوئی آئیڈیا، زلفی بخاری صاحب نے بات کی انٹیریئر منسٹر. مجھے نہ کوئی آئیڈیا ہے. دیکھیں مجھے کیا پتا. اعظم خان صاحب ہیں، کہتے ہیں عمران خان فاؤنڈیشن کے. میں اعظم خان ایک بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں. کوئی مجھے کہہ دے کہ اعظم خان کو ایک ٹیلی فون کال کی ہے عمران خان کی. فون کس نے کیا تھا؟ آپ نے نہیں کیا، زلفی بخاری نے نہیں کیا؟ نہیں، زلفی ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے. اچھا، کیسے ہوا؟ کیسے؟ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ارشد، بات یہ ہے، زلفی بخاری ایک برٹش نیشنل، پیسے بزنس برٹن میں کرتا ہے، پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرتا. اس کے اوپر نیب نے اس کی کوئی انکوائری کھول دی. کیوں کھولی؟ کہ اس کا پیناما میں کمپنیز تھی. بزنس کیا کرتے ہیں لنڈن میں؟ ان کی مجھے نہیں پتا زلفی کی کیا. آپ کے دوست ہیں 7 سال سے. میں اس کو بزنس پارٹنر تو نہیں ہوں. میں اتنا جانتا ہوں کہ زلفی ایک کامیاب بزنس مین ہے. زلفی وہاں بزنس کرتے ہیں. اچھا، اب نیب نے ان کے اوپر انکوائری کھولی کہ جی ان کی پیناما کمپنیز میں نام آ گیا. سب سے پہلے تو زلفی بخاری ایک برٹش نیشنل ہے، برطانیہ میں بزنس کرتے ہیں. وہ برٹش انلینڈ ریونیو ان سے پوچھے کہ تمہاری کمپنیز ہیں، وہ جواب دے تو ادھر ہے، پاکستان کے تو نیشنل ہی نہیں ہے. لہٰذا جو زلفی بخاری پوچھ رہے تھے، جو کہ بعد میں جب جہاز میں بیٹھے پتہ، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے غلطی کیا ہے. اچھا، آپ کسی کو بلیک لسٹ پہ بھی ڈالیں گے. ارشد مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو ایک فورن نیشنل کو بلیک لسٹ پہ جاؤں، آپ کو بتاؤں گا تو صحیح. اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ بلیک لسٹ میں، وہ جانے لگا تو انہوں نے کہا بلیک لسٹ میں. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی بڑی بات بن گئی. یہ بات بڑی کیوں بنی؟ شاید اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ عمران خان وہ ایکسپیکٹیشن لیول لوگوں کا اس حد تک لے گیا ہے، جو وی آئی پی کلچر کے خلاف بات کرتا ہے، جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے. جب کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اگر اکانومی کلاس ٹکٹ میں نارمل فلائٹ میں جاتے تو لوگ وہاں پہ جہاز میں عمران خان وزیر اعظم کے نعرے لگاتے، ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے، بجائے اس کے ایک چارٹرڈ جہاز میں 2 نیب زدگان کے ساتھ عمران خان صاحب جا رہے ہیں. دیکھیں ارشد، پلیز یہ انڈرسٹینڈ کریں، یہ جو اگر کہتا ہے کہ کسی پرائیویٹ جہاز میں مجھے کوئی اگر موقع ملا جانے کا، 27ویں رات وہاں گزارنے کا، یہ کوئی غلط کام تھا. یہ غلط کام جو وی آئی پی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب آپ عوام کے پیسے خرچ کریں اپنے اوپر. مجھے یہ میں آپ تو یہ جہاز کس کا تھا؟ چارٹر کیا ہوا تھا. میرے سے ایک بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پچھلی گرمیاں زیادہ تر نرتھیا گلی میں گزاری. نرتھیا گلی میں وہ جو سی ایم ہاؤس ہے اس کے اندر میں نے گزاری. آپ وہاں کا ریکارڈ چیک کریں، اس سے پہلے بھی جاتا رہا ہوں. آپ مجھے کوئی، میں نے وہاں کا، میں آگے گورنمنٹ کی ایکسپینس پہ رہ سکتا تھا، سارے خرچے میں نے اپنی جیب سے کیے. وی آئی پی وہ ہوتا ہے پاکستان میں جو صحیح نفرت ہے لوگوں کو وی آئی پی کی، کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے عیاشیاں کرتی ہے. میں اگر عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہی نہیں استعمال جب کر آپ رہا، وزیر اعظم بنیں گے تو آپ کے دوست یار عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی جا رہا ہے تو عمران خان کا نام استعمال نہیں کرے گا. میں آپ کو وی آئی پی کلچر کیا ہے کہ یہاں پورا پی آئی اے کا جہاز بھر کے عمرہ کرنے جا رہا ہے ہمارے پیسے پہ. یہ ہے وی آئی پی. آپ جب لوگوں کا پیسہ جو لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے، جب اپنی ذات پہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ رائے ونڈ میں 70 کروڑ روپے کی دیواریں بنا دیتے ہیں عوام کے پیسے سے، اس کے خلاف ہے قوم. جب عمران خان وزیر اعظم ہوگا تو ایسے ہی ہوگا یا مختلف ہوگا؟ عمران خان سے آپ ایک چیز چیک کریں، دیکھیں نا، پختونخوا میں چیک کریں نا، 5 سال تو ہماری گورنمنٹ پاور پہ تھی. کوئی مجھے بتائے کہ میں نے عوام کا ٹیکس کا پیسہ اپنے اوپر خرچ کیا. ایک مجھے انسٹنس دے دیں. جو انہوں نے نیب میں کہا ہے کہ جناب 20 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے، میں کہتا ہوں اس کو دیکھو، ساری اور ساری جب پختونخوا کی گورنمنٹ کسی پروجیکٹ کی ہائی لائٹ کرنی چاہتی تھی وہ تب مجھے وہاں بلاتی تھی، بلین ٹری سونامیاں بلاتی تھی، یہ مائکرو ہائیڈل پاور، یا کبھی بھی میں نے اپنی ذات کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا. ایک اور سوال، کیا آپ کے علم میں ہے کہ زلفی بخاری، جن کو آپ اپنا دوست بھی کہہ رہے ہیں،
ان کی لنڈن میں کمپنی جو آپ کی دوستی سے پہلے ایک تھی اور پچھلے 7 سال میں تقریباً 7 کمپنیز بن گئی ہیں. زلفی ایک کامیاب آدمی ہے. اچھا مجھے بتائیں, میں پہلے تو مجھے اس سے کیا, یعنی اس کی بزنس سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے تو کبھی کوئی, نہ میں بزنس مین ہوں نہ میں کوئی بزنس کرتا ہوں. زلفی بخاری, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نے میری مدد کی, شوکت خانم کے ایونٹس آرگنائز کیے, نمل یونیورسٹی کے ایونٹس آرگنائز کیے, تو ایک ہمیشہ وہ اویلیبل ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرا کیا کنسرن ہے وہ کیا بزنس کرتا ہے, اور اگر وہ بزنس کر رہا ہے برطانیہ میں, پاکستان میں بزنس ہی نہیں کر رہا, تو برطانیہ کی گورنمنٹ پوچھے اسے. وہاں کے اتنے اسٹرکٹ لاز ہیں, ایک منٹ ارشد, وہاں کے جو ان لینڈ ریونیوز کے لاز ہیں, برٹن کی جو ٹیکس رجیم ہے دنیا کی سب سے مشکل ہے. یہی تو حسین نواز, حسن نواز بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو وہاں کاروبار ہے. جناب حسین نواز کے والد صاحب کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ہے. سب کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے بچوں کے نام سے یہاں ٹرانسفر کیا ہے. 93 سے ان کے پاس فلیٹس ہیں, وہ اب سارے نیب میں ساری چیزیں سامنے آ گئی, انہوں نے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کر دی. زلفی کا کوئی مجھے بتائے کہ وہ پاکستان میں کون سی بزنس کر رہا ہے. یا تو اس کے کوئی یہاں اس کے اوپر کوئی کیسز ہوں, کوئی بزنس ہو, اس سے صرف کیا پوچھا گیا ہے کہ پینما کمپنیز آپ کی ہیں, آپ جواب دیں. اس نے تو کبھی نہیں ڈنائی کہ میری پینما کمپنی نہیں ہے. اگر برطانیہ کی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے آپ آف شور کمپنیز رکھیں, تو اس میں کیا بری چیز ہے؟ اس کے اوپر کوئی ایک چیز ابھی تک نہیں ہے. تو لہٰذا میں آخر میں اتنی لمبی ہم نے زلفی کی بات کر لی. ایشو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا بن گیا ہے. نہ عمران خان نے کوئی وی آئی پی کلچر کیا, نہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے اپنے اوپر استعمال کیے, نہ اس کو یہ کہ جی کسی کو ٹیلی فون کال کی. یہ سارا غلط ہے. خان صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو لکھا تھا کہ جی الیکشنز کی تاریخ تھوڑی آگے کر لی جائے. ابھی بھی آپ اسی موقف میں, اگر 25 سے الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں کسی بھی وجوہات سے, تو آپ کو قابل قبول ہوں گے؟ ہاں, پہلے تو ارشد ہم اب پوری طرح 25 کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی پارٹی آج تیار ہے وہ تحریک انصاف ہے, کیونکہ ہم نے ٹکٹس بھی اپنے اب تو ریویو میں چلے گئے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے 4-5 دن تک سارے ٹکٹس دے دیں گے, اس کے بعد کیمپین ہوگی. اور ہم کیمپین میں دھرنے سے کیمپین میں ہیں, پھر پینما سے کیمپین میں, ہم پبلک میں ہیں, تو اس لیے ہم تیار ہیں. ایشو میں آپ کو پختونخوا کا بتا دیتا ہوں. ایشو کیا ہے, اور یہ بڑا سمپل سا ایشو ہے. پختونخوا میں الیکشن ہو جاتے ہیں, ان کی آ جاتی ہے گورنمنٹ, اور گورنمنٹ وہاں اس بار ہماری 6 کی میجورٹی سے 10 کی میجورٹی ہو جاتی, 15 کی میجورٹی ہو جاتی. اس کے 2-3 مہینے کے بعد ہو جاتے ہیں فاٹا میں الیکشنز. فاٹا میں 17 سے 18 یا جتنے بھی ایم پیز اور آ جاتے ہیں پارلیمنٹ. 12. اس تو گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی. یعنی ایک گورنمنٹ بنی ہوئی ہوگی, 17 اور ممبرز آ جائیں گے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دم الیکشن کروا دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ایک ہی دفعہ بچ جائے, تاکہ بعد میں کسی کو دھرنا نہ دینا پڑے اور یہ الیکشنز ہو جائے صحیح طرح سے ہوں. لیکن نہیں, ڈی اسٹیبل ہو جائے گی نا. آپ ایک دم 17, کہیں دنیا میں سنا ہے کہ گورنمنٹ بن جاتی ہے اور ایک دم الیکشن ہو کے 17 اور ایم پیز آ جاتے ہیں, جبکہ میجورٹی 8, 10, 9. اس کا سلوشن کیا ہے اس کا؟ کوشش وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اکٹھے الیکشن کروائیں. فاٹا دیکھیں, جب فاٹا کو مرج کر دیا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکٹھے الیکشن کروائیں, نہیں تو ان کی گورنمنٹ ڈی اسٹیبل ہے. جو بھی گورنمنٹ ہوگی, پی ٹی آئی کی نہیں آتی, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک دم 17 لوگ اور آ گئے اندر. تو الیکشن کمیشن کو اس پہ کچھ اقدامات لینے چاہیے آپ کا خیال میں؟ میرا تو پتہ نہیں اب یہ پاسبل ہے یا نہیں, لیکن ایک بڑی جینوئن ان کا ایشو ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا, یہ تو انہرڈ آف ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ بیٹھی اور لوگ آ جائیں اور میجورٹی چلی جائے آپ کی. خان صاحب, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی خیبر پختونخوا میں ہم لوگ ان ایکسپیرینس تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حکومت ہوتی کیسے ہے, اور کافی سارے جو ٹارگٹس ہیں ہم اس وجہ سے شاید اچیو نہ کر سکیں. کیا 2023 میں بھی تو یعنی ہم بات سنیں گے کہ عمران خان صاحب خواب بھی دیکھتے ہیں, قوم بھی ان خوابوں پہ بلیو کرتی ہے, وہ خواب حقیقت میں ہوں گے یا اسی طرح کا سراب ہوگا 2023 میں؟ میں جو ہمارا یہ 5 سال کا ایکسپیرینس ہوا ہے پختونخوا میں یقین کروں, لوگ کہتے ہیں پاکستان کے, اور اس میں کوئی شک نہیں, پہاڑ ہیں مسئلوں کے. اب یہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ادارے تباہ, پیسہ ہے نہیں, کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا. آپ کوئی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, تباہ ہے. لیکن میں نے جو پختونخوا میں دیکھا ہے, اگر آپ پولیس ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ یاد رکھنا سب سے مشکل ہے پولیس ٹھیک کرنا, کیوں کتنے باریاں لے چکے ہیں, یہ میرے خیال میں کوئی 6 باریاں لے چکے ہیں صوبوں میں. پولیس کا حال دیکھ لیں, نہ سندھ کی پولیس کا حال دیکھ لیں,
اور یہ پنجاب پولیس حال دیکھ لیں. اگر ہم نے پہلے اپنے دور میں پولیس ٹھیک کر دی, مشکل کام ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں جو یہ کوئی نہیں ان میں سے کر سکتا, یہ کوئی پارٹی نہ یہ کرپشن کے اوپر قابو پا سکتی ہے, کیونکہ ان کے لیڈروں یہ چاہیں گے کہ مجھے نہ پکڑو باقیوں کو پکڑ لو. وہ کرپشن میں تب قابو پائیں گے جب کہیں گے میرے سے احتساب شروع کرو. دوسرا, یہ پیسے نہیں اکٹھے کر سکتے. ہمارا ملک بینکرپٹ ہے, مشکل سے ہمارا مر کے 4,000 ارب سے بھی کم پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. اگر اس ملک میں 8,000 ارب روپیہ میں ریونیو اکٹھا کر دوں, انشاءاللہ میرا اللہ پہ ایمان ہم کریں گے, یہ لوگ جس وقت انہیں پتہ چل جائے, جو بھی اپنے بات کی کہ لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ لوگوں پہ خرچ ہوگا, آپ دیکھنا یہ 8,000 ارب سے ہم زیادہ پیسہ 2018 میں عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. بہت شکریہ عمران خان صاحب. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.